السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، یقول اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کی خالص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں دین سیکھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا اور جمع ہونا مبارک بنائے اور اسے ہماری اور آپ کی نجات کا، کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور جو کچھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، ان تمام چیزوں کو من وعن تسلیم کرنا، ماننا، اسے قبول کرنا۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا یا جن چیزوں کا اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے حکم دیا ہے، ہم اور آپ من وعن اسے ویسے ہی تسلیم کریں، مانیں اور قبول کریں، اور اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ اور خرد برد نہ کریں۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے یا ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے، ان میں سے ایک اہم اور بنیادی مسئلہ جو تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، وہ طریقہ میراث اور وراثت کا شرعی طور پر تقسیم ہونا ہے۔ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، اور معاشرے میں امن و امان کا ایک اہم راستہ اور ذریعہ ہے۔ یہ رشتوں کو جوڑنے کا اور قطع تعلق سے بچانے کا ایک اہم نسخہ ہے کہ آدمی اس تقسیمات کے مطابق اپنی وراثت کو تقسیم کرے یا کیا جائے اس کی وراثت کو جیسے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک اہم بات آپ غور کریں گے تو قرآن حکیم میں عام طور سے مسائل کو اس قدر ڈیٹیل اور تفصیلات میں نہیں بیان کیا جاتا ہے جس طرح اور جس قدر اللہ تعالیٰ نے میراث کے طریقے کے مسائل کو بیان کیا ہے، کہ اکثر تقسیمات اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں تک کر دی ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ کسی کی وفات ہوئی ہے تو ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، اولاد کو کتنا ملے گا، بیٹی ہے تو کتنا ملے گا، بیٹا ہے تو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی کے مال میں شوہر کو کتنا ملے گا، بھائی کے مال میں بہن کو کم ملے گا، بہن کے مال میں بھائی کو کم ملے گا، یا اسی طریقے سے دوسرے شریک بھائی ہیں تو کیا ملے گا۔ یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن حکیم میں بیان کر دی ہیں، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے۔ انسانوں میں سب سے عظیم ہستی پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، لیکن آپ کو بھی کہہ دیا گیا کہ اے محمد انصاف کیجئے، عدل کیجئے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اس کا حق دیجئے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر کی تقسیم پر اعتراض ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ اگر اپنے طور پر تقسیم کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہر آدمی ایسا کہہ سکتا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہوا۔ اس وجہ سے میراث کی طریقے کی اکثر تقسیم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہیں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا حق نہ رہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یا انصاف نہیں کیا گیا ہے۔ خاص طور سے قرآن کی 3 آیات میں جو سورہ نساء کی ہے،
تقسیمات اکثر آپ کو مل جائیں گی، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اور 12 میں، اور سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 176۔ یہ 3 آیات وہ ہیں جن تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اکثر میراث کے مسائل کو بیان کر دیا ہے جو عام طور سے ہماری ضرورت ہے، اور کچھ احادیث وہ ہیں جس کے ذریعے سے باقی میراث کے سارے مسائل مکمل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، یہ جو میراث کا مسئلہ ہے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور ہر گھر میں قرآن موجود ہے۔ یہ مسئلہ قرآن میں ہے اور ہر گھر میں قرآن موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ، زمین پر آ کر کے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ وہ مسئلہ ہے میراث کا اور طریقے کا جس پر سب سے کم تطبیق کی گئی ہے، سب سے کم عمل کیا گیا ہے، سب سے کم جو ہے لوگوں کے پاس کیا ہے جانکاریاں، طریقے اور میراث کے متعلق موجود ہیں۔ یہ اتنی خطرناکی ہے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو فساد ہیں وہ انتہائی بڑے ہیں، اور جو وارننگ اور دھمکی ہے عام طور سے لوگ اس کی خطرناکی سے واقف نہیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی طریقے کو اس طریقے سے تقسیم نہیں کرتا ہے یا کیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو یہ کیا ہو سکتا ہے۔ جب آپ 11-12 نمبر کی آیت مکمل کر لیں گے تو 13 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس معاملے کے اندر اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ لیکن آگے کیا کہا کہ جو آدمی مخالفت کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو آدمی اللہ کی، اس کے رسول کی مخالفت کرے اور حدوں کو کراس کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ اسے ایسی جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ جو وارننگ دی جا رہی ہے آیت میراث کے بعد، اس میں 2 طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ افراد ہیں جو میراث کی تقسیم، طریقے کی تقسیم شرعی طور پہ نہیں کر رہے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے تقسیم کیا ہے اور احساس بھی ہوتا ہے، تو ایسا آدمی اگر معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے مقصد طویل، لمبے ٹائم تک جہنم میں رہنا ہے۔ لیکن اگر کوئی انکار کر دے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نہیں مانتے شریعت وغیرہ، تو یہ معاملہ کیا ہے، جب تقسیم کا معاملہ آتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ بھائی اب یہ پراپرٹی یہاں سے وہاں جا رہی ہے، تو کتنے لوگ کیا ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو، ہم نہیں جانتے شریعت وغیرہ۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے معمولی نہیں، ارتداد تک پہنچ جاتا ہے، یہ مرتد آدمی ہو جاتا ہے۔ اور انہی لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی انکار کر دے میراث کا، اس کی تقسیم کا، تو ایسا آدمی کیا ہے پھر مخلد فی النار ہو جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ آیت الہیہ کے انکار کی وجہ سے وہ اسلام سے کیا ہے نکل چکا ہے۔ اب مختصر انداز میں، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے مغرب میں، جو بڑی بڑی خطا اور غلطی پائی جاتی ہے میراث میں اسے ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے میراث کے متعلق کہ طریقہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کا جو مال ہوتا ہے اس کو طریقہ کہتے ہیں۔ من ترک مالا فهو لورثته، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے مال چھوڑا وہ اس کے ورثہ کا ہے۔ تو جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے مال کو طریقہ کہتے ہیں، میراث بھی کہتے ہیں، وراثت وغیرہ سب کہتے ہیں۔ اس کی تقسیم کب ہونی چاہیے؟ جب کسی آدمی کی موت یقینی ہو گئی، تحقیق ہو گیا کہ فلاں آدمی فوت ہو چکا ہے، تو اب اس کے طریقے اور مال کی تقسیم میں جلد بازی کرنی چاہیے، کیونکہ کئی لوگوں کے حقوق اس سے جڑے ہوئے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، ہو سکتا اور کوئی ہو، تو یہ سب لوگوں کا حق ہے اور ان کا حق جس قدر جلدی پہنچ جائے بہتر اور مناسب ہے۔ تو بغیر کسی اہم ریزن اور سبب کے میراث کو تقسیم کرنے میں، طریقے کے تقسیم میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ اے ٹو زیڈ سارے ورثہ اس بات پر راضی ہوں کہ ابھی نہیں تقسیم کرنا ہے تو ایک الگ سی بات ہے، وگرنہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک غلط فہمی ہے، غلطی ہے جو موجود ہے۔ بس اوقات اس میں کیا ہے، آدمی کی وفات کے بعد اس کی بیوی
یہ کہتی ہے کہ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں یہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، میرے مرنے کے بعد کیا ہے تم لوگ تقسیم کرنا۔ یہ بھی انتہائی درجے کی حماقت، بیوقوفی ہے اور یہ غلطی ہے، اس سے باز آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ وقت سے پہلے طریقے اور میراث کو تقسیم کرنا، یعنی ابھی کسی آدمی کی وفات نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے ہی یہ ڈیمانڈ کیا جائے کہ آپ اپنی پراپرٹی کو، طریقے کو، میراث کو تقسیم کر دیں۔ کتنے بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارا حصہ ہم کو دے دیں۔ کتنے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا حصہ ہمیں دے دیں۔ جب تک باپ موجود ہے اس کا مال ہے، آپ کو کوئی بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اس کا مطالبہ کریں، کیونکہ وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں، وہ آپ کے والد کا مال ہے۔ یہ مطالبہ کرنا کہ ہمارا حصہ ہمیں دے دیں، یہ انتہائی غلط چیز ہے اور اس پر عمل قطعاً نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ یہ احساس بھی نہیں ہونے دینا چاہیے جب تک ایک شخص زندہ ہے وہ مال اس کا ہے اور اپنے مال پر مکمل تصرف کا حق وہ رکھتا ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء نے جو ہے وفات سے پہلے میراث کی تقسیم کو جائز اور درست نہیں قرار دیا ہے، اور اس کے بہت سارے عیب اور نقصانات بیان کیے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تقریباً 5 پوائنٹس ذکر کیے ہیں کہ اگر پہلے مال کو تقسیم کر دیا جائے تو کس قدر نقصان پہنچتا ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی والد اپنی زندگی میں بطور گفٹ، ہدیہ اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی تمام اولاد کے درمیان انصاف کرنے والا ہو، عدل کرنے والا ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ اس کو تقسیم کرنے ہیں اور 4 بیٹے 1 بیٹیاں ہیں تو اسے 1 لاکھ کر کے سب کو دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ بعض اولاد کو دے اور بعض کو نہ دے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک ہبہ اور گفٹ دے دیا، تو ان کی بیگم اس پر راضی نہیں ہوئی اور کہنے لگی پہلے آپ جائیے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو اپروو کرا کے آئیے۔ جو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے یہ بات بیان کی کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو یہ پراپرٹی یا گفٹ دے دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا تم نے اپنی ساری اولادوں کو اسی طریقے سے گفٹ اور ہدیہ دیا ہے؟ تو کہا نہیں، میں صرف انہیں کو دے رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو۔ یہ بہت خطرناک، بہت سارے لوگ بیویوں کی بات کرتے رہتے نا، 2 بیویوں میں انصاف نہیں کر پائیں گے، 3 میں انصاف نہیں کر پائیں گے۔ انصاف کا مطالبہ اولادوں میں بھی ہے، یہ بات نہ بھولیں آپ کہ انصاف صرف بیویوں میں نہیں، انصاف اولادوں میں بھی کرنا، آپ کے 2 بیٹے انصاف کرنا ہے، بیٹیوں میں انصاف کرنا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں بطور گفٹ اور ہدیہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اولاد کے درمیان انصاف ہو، برابری کا معاملہ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ میراث میں ہونے والی خطاؤں میں سے ایک بڑی خطا یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کی وفات ہوتی ہے تو فوراً لوگ کود پڑتے ہیں طریقے کو تقسیم کرنے میں، جبکہ جب کسی آدمی کی وفات ہو جائے تو اس کے طریقے کو تقسیم کرنے سے پہلے کئی اہم اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس کے مال میں سے، میت کے مال میں سے سب سے پہلے کیا ہے، مرنے والے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، اس کا کفن، دفن، قبر کی کھدائی اور دوسرے جو اخراجات ہیں یہ سب میت کے مال سے ہی پورے کرنے چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب سنتوں کا بول بالا نہیں ہے، تو جب کوئی مر جاتا ہے تو کوئی بھی آتا ہے خیراتی کفن دینے کے لیے آیا، نہیں کفن میری طرف سے نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میت کے مال میں سے ہی کفن دفن کا انتظام ہو۔